مولانا طارق جمیل حفظہullah، انہوں نے اہل بیت کے دفاع کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں جس کا ہماری قوم کو زیادہ علم نہیں ہے. دفاع کیا ہے ایک دیوبندی عالم جتنا کر سکتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ملنگ کیوں نہیں بنے وہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں ملنگوں سے آگے چلے گئے ہیں وہ. میں ان کا قصہ سناتا ہوں جو میں نے پہلے ان کا یہ کلپ ویڈیو نیٹ پہ سنا ہوا تھا، پھر ان کے گھر جب گیا حاضر ہوئے ہم ان کے خدمت میں تو انہوں نے خود دوبارہ سنایا. یہ راجپوت خاندان ہے اور زمیندار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں. اپنی والد کی بھی زمینیں تھیں، پھر خود بھی انہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور ظاہر ہے فقیر یا محتاج علماء میں سے نہیں ہیں. ان کے ڈیرا ہے، گھر بھی ہے وہاں تلمبہ میں، ڈیرا بھی ہے ان کا جہاں بڑے ذمہ داروں کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے ڈیرے پہ مختلف لوگ آتے ہیں، ان کے کام کاج کرنے والے سارے ڈیرا آباد ہوتا ہے. تو کہا کہ ان میں ایک مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق مراسی. وہ کہتے ہیں یہ مراسی جب ہمارے گھر آتا تھا ڈیرے پہ تو دروازے سے ہی ہاتھ دونوں اٹھا کے تو شروع کرتا تھا بلند آواز سے اپنے سٹائل میں پنجابی میں، تیری خیر ہوئے، تیرے اجداد کی خیر ہوئے، تیرے بڑوں کی خیر ہوئے، تیرے فلاں کی خیر ہوئے. تو کہا میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ہمارے گھر سے صرف کھانا کھاتا ہے، راشن لیتا ہے اور ہماری 10 پشتوں کو یہ یاد کرتا ہے، ایک ایک کا نام لے کے بڑے بڑے عزت احترام کے ساتھ کہ اس کی بھی خیر ہو، اس کی بھی خیر ہو اپنے طریقے سے. کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کیا ہوں، میں ایک مراسی کی حد تک بھی شعور نہیں رکھتا کہ جس خاندان کے توسط سے مجھے عزت ملی ہے، جن کے صدقے میں مجھے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے، میں نے تو ان کا نام لیا ہی نہیں، کبھی نام آتے بھی نہیں مجھے ان کے. سب پورا شجرہ نسب سادات کا، رسول اللہ کا یاد کیا اور پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اپنی مجالس میں جہاں شروع ہوتا تھا تو اہل البیت کا نام لیتے، پنجتن پاک کا نام لیتے، ائمہ کا نام لیتے ادب کے ساتھ، پھر رسول اللہ، پھر اس کے بعد آل رسول کے بعد اجداد رسول اور آخر تک حضرت آدم تک کہتے تھے میں یہ ذکر کرتا تھا. اور طریقہ میرا وہی تھا جو صدیق مراسی کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ایک علاقے میں گیا، وہاں یہ بات میں نے پڑھی، مجلس پڑھی، تقریر کر کے میں آیا نیچے تو کسی اور گاؤں کا ایک بندہ ملنے کے لیے بےتاب تھا. اس نے کہا کہ مجھے ضرور ملنا ہے مولانا صاحب سے، ایک پیغام انہیں پہنچانا ہے. تو کہا وہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کر اس نے پیغام دیا. کہا کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے. وہ سنی ہے جس نے خواب سنایا، شیعہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ طارق جمیل کو جا کر کہہ دو کہ ہم نے تجھے اپنے خاندان کا صدیق مراسی مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے تجھے. تیرا وہی مقام ہے ہمارے، جو تیرے ڈیرے پہ اس کا ہے وہی ہمارے ڈیرے پہ تیری مان. کا میں وہاں بہت لرز گیا اور سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ جو بات تھی صرف میرے ذہن میں تھی کہ میں صدیق مراسی کی طرح کیوں نہیں کرتا اہل البیت کا، نبی کے خاندان کا ذکر نہیں کرتا، جبکہ یہ ہمارے خاندان کا ذکر کرتا ہے. یہ میں نے کسی سے کہا ہوا نہیں تھا تاکہ اس نے اس شخص کو بتایا ہو، یہ تو صرف میرے ذہن میں تھی یہ بات. اور پھر میں نے یہ شروع کر دی اور اس کے بعد یہ شخص آ کے تو اس کے بعد کہا میں بہت رویا. اور پھر اس کے بعد وہ چھپاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میں اس پہ فخر ہے مجھے کہ مجھے اہل البیت نے اپنا مراسی قبول کر لیا، اپنا ذکر کرنے والا قبول کر لیا. خوب اب توجہ کریں گے، ایک دیوبندی عالم ہے اور پھر انہوں نے کیا اور ڈٹ کے کیا ذکر اہل البیت. اب یہ ایک بڑا کام تھا ان کا اور اس کے پھر انہیں بھگتنا پڑا، بہت کچھ بھگتنا پڑا. آپ کو نہیں معلوم ان کے ساتھ دیوبند مسلک نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، ان کے خلاف کیا کیا، ان کی شخصیت کشی کیسے کی، ان کی کردار کشی کیسے کی، کیا کچھ حملے ان کے اوپر کیے.